الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پیارے دوستو، جامعہ مسجد اقصی حنبل آباد سبی میں 10 روزہ سنت اعتکاف جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آج ہماری یہ 5ویں نشست ہے تذکرۃ الانبیاء کے حوالے سے، اور آج ہم نے جس اللہ کے نبی کا ذکر خیر کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی ہیں کہ اگر آپ کا ذکر خیر جو قرآن میں مذکور ہوا ہے اگر ان واقعات کو بھی بیان کیا جائے تو 3 سے 4 نشستیں بن سکتی ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے اور ہر دن ہم نے ایک اللہ کے نبی کا ذکر خیر کرنے کا شیڈول بنایا ہے، تو حصول برکت کے لیے مختصر وقت میں جتنا ممکن ہو سکا ہم حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ذکر خیر کو بیان کریں گے۔ مکمل تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ حصول برکت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وقت مقرر کے اندر ہم سے جو ہو سکا انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا نام موسیٰ ہے اور موسیٰ اور آپ کے والد کا نام عمران بن یسہر ہے، اور قرآن پاک میں آپ کا ذکر 135 مرتبہ آیا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام یوحانس ہے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت عاصیہ جو فرعون کی زوجہ تھی ان کے پاس آپ نے پرورش پائی، اور آپ کی جو زوجہ تھی ان کا نام صفورہ تھا، اور آپ کے دور میں جس کافر سے آپ کا سامنا ہوا وہ فرعون تھا، اور فرعون یہ وہاں کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، لیکن اس کا نام رعمیس تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، ایک روایت کے مطابق ان کا نام کلثوم اور ایک روایت کے مطابق ان کا نام مریم لکھا گیا ہے، اور آپ کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور آپ نے 10 سال تک اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں۔ تو بکریاں چرانا یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بھی سنت، اور ہمارے آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور آپ نے 30 سال کا عرصہ فرعون کے گھر میں گزارا، اور 30 سال تک ان کے گھر میں آپ ان کا لباس اور ان کی سواری استعمال کرتے رہے، اور جس قبیلے سے، ویسے آپ کی جو ہے وہ تو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، لیکن بنی اسرائیل میں جو آپ کا قبیلہ تھا اس کا نام کعبہ معظمہ تھا۔ آج ہم خانہ کعبہ کو کعبہ کہتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا نام بھی کعبہ معظمہ تھا، اور جس شخص نے
آپ پر سب سے پہلے ایمان لایا اور آپ کا کلمہ پڑھا، اس کا نام خربیل ہے، اور آپ علیہ السلام کا نام جو موسیٰ رکھا ہے وہ حضرت آسیہ نے رکھا ہے۔ اور آپ کی والدہ چونکہ جب پیدا ہوئے تو اس دور میں بچوں کو قتل کرنے کا حکم فرعون نے جاری کیا تھا، تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے جمعہ کے دن آپ کو دریائے قلزم میں ڈالا، اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس 400 مرتبہ تشریف لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس عصا کا نام نبعہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 13 ہاتھ لمبا تھا، یہ 13 ہاتھ کی لمبائی آپ کے قد کا وہ تھا۔ پھر دنیا میں جو چلے کر سب سے پہلا تصور قائم ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ہی قائم ہوا ہے، اور آپ کا جو وصال ہوا وہ کوہ شیت پر آپ کا وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ علیہ السلام کی عصا کا معجزہ دیکھ کر 6 لاکھ افراد مسلمان ہوئے تھے بنی اسرائیل میں، ایک معجزے کو دیکھ کر۔ اور جہاں تک بات آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کی کہ موسیٰ کا معنی کیا ہے، تو موسیٰ کا معنی نجات دینے والا ہے، اور آپ علیہ السلام نے عاشورہ کے دن سب سے پہلے روزہ رکھنے کا رواج آپ کی ذات سے چلا ہے، اور آپ نے آپ کے دور میں جادو کا عروج تھا، تو جو جادوگروں کا بڑا مشہور جادوگر تھا اس کا نام سامری تھا، اور سامری اس کو پکارا جاتا، لیکن اس کا جو حقیقی نام تھا وہ موسیٰ بن ظفر تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے، آپ کے والد کا نام عمران، اس کا نام بھی موسیٰ تھا لیکن اس کے باپ کا نام ظفر تھا۔ اسی طرح آپ کی جو سامری تھا موسیٰ بن ظفر، اس کی پرورش حضرت جبرائیل نے کی ہے۔ اتفاق دیکھیں، جس کی پرورش جبرائیل کرے وہ جادوگر، اور جس کی پرورش فرعون کرے وہ اللہ کا نبی بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور حکمتیں ہیں۔ پھر بچڑے کی عبادت کا رواج ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو ختم کر دیا، اور جو لوگ اس کی عبادت پر مصر ہوئے ان میں سے 70,000 لوگ مارے گئے کہ لوگوں کو یہ سزا دی گئی۔ اور بحر قلزم کے اندر ہی فرعون غرق ہوا تھا، تو جو فرعون غرق ہوا بادشاہ، اس کا نام منن فتح تھا، اور پھر بنی اسرائیل نے 400 سال تک فرعونوں کی غلامی کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پہلے بتایا کہ آپ کے تابوت کو دریا میں رکھا گیا تھا، تو اس تابوت کی نشاندہی حضرت سیدنا مریم نے کی اور بتایا کہ یہاں پر آپ کا تابوت رکھا ہوا ہے۔ اور پھر فرعون کا جو باپ تھا اس کا نام مصعب بن ولید تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے 400 سال پہلے کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 700 برس کا ہے۔ تو یہ ایک اجمالی تعارف اور خاکہ پیش کیا آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے معلومات، اور مختصراً یہ آپ کا تعارفی خاکہ ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون کو یہ بتایا گیا کہ ان قریب ایک ایسا شخص دنیا میں پیدا ہونے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرے گا اور تمہاری خدائی کو نیست و نابود کرے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ بھئی ایسا کرو، پورے بنی اسرائیل میں جہاں بچہ پیدا ہوا نظر آئے بچے کو مار دو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو، کیونکہ یہ تو واضح ہے لڑکی نہیں ہے، وہ آنے والا وہ لڑکا ہوتا ہے۔ تو اس کے حکم پر جہاں بچہ پیدا ہو جاتا اس کے سپاہی پہنچ جاتے اور بچے کو مار دیتے۔ ایک عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر کیا ہوا، ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے مرنے لگے اور یہاں سے مردوں کی نسل رک گئی۔ تو جب مردوں کی قلت ہوئی تو اس کے وزیر اس کے پاس آیا اور کہا کہ جو ہم نے کام شروع کیا ہے اگر چند برس اور چلتا رہا ہے تو سارے بوڑھے سارے مر جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے لڑکیاں، تو آپ کی خدمت کون کرے گا، آپ کے دربار کے کام کون سنبھالے گا، تو مہربانی کرے تھوڑا فیصلے کو چینج کرے۔ تو اس نے فیصلہ کیا چینج کیا، اس نے ایسا کرتے ہیں کہ جی 1 سال بچے زندہ رہیں گے اور 1 سال جو ہے ہم بچوں کو قتل کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ جس سال اس نے بچوں کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچے قتل ہونے تھے اس سال جو ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جیسے ولادت ہوئی تو اعلان تھا جہاں بچہ پیدا ہو جائے تم لوگوں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت ہونے کے بعد اس کے لوگ تلاش میں تھے کہ جہاں بچہ ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب کچھ سال ہوئی تو اس میں یہ ہوا کہ لوگ تلاش میں تھے، لیکن آپ کی والدہ کو حکم دیا آیا کہ آپ بچے کو دودھ پلائیں اور اگر آپ کو خطرہ محسوس ہو تو آپ بچے کو اٹھا کے سمندر کے اندر دریائے کوزل میں ڈال دیں۔ ان کی حفاظت کرنا اور دوبارہ ان کو آپ کے پاس لے کے آنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو آپ نے پہلے انہیں دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد جب خطرہ محسوس ہوا تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹی میں ڈال کے دریائے کوزل میں ڈال دیا۔ اب ڈالنے کے بعد آپ نے بیٹی کو کہا کہ نگہبانی کرتی رہو کہ یہ بیٹی کہاں جاتی ہے، کون اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا ہوا تھا کہ آپ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرے گا۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ بیٹی پانی کے اندر چلتی ہوئی اس نہر میں آ گئی جس جگہ جو نہر فرعون کے گھر کے سامنے سے گزرتی تھی۔ بیٹی آنے لگی تو فرعون جو بیٹھا ہوا تھا اور اس کی زوجہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب بیٹی نظر آئی تو انہوں نے کہا جی یہ بیٹی ذرا باہر نکالو تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ تو پھر کیا ہوا، بیٹی کو نکالا گیا، اسے بیٹی باہر نکال کے کھولا گیا تو بیٹی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، آپ کہا یہ سال ہی ایسا ہے کہ بچے مارنے ہیں اور یہ بچہ خود چل کر ہمارے دروازے تک آیا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اسے بچائیں یا اسے بھی مار دیں۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ ایسا کرو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اٹھا کے گھر لے آئے
اب بہن دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اب کیا ہوا، جیسے لایا کہ گارے بچہ ہے، بچہ تو دودھ پیتا ہے، بھوک لگی بچہ رونے لگا، بادشاہ فرعون نے ایک کو بلایا کہ دودھ پیو، نہیں پیا، دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، آپ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر تمام دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، کوئی بھی نہیں پیے، کسی کا بھی دودھ آپ نہیں پیئیں گے۔ تو جب ساری دائیاں حیران ہوگی اب دودھ پلائیں تو کس طرح پلائیں، تو آپ کی بہن آ گئی، تو بہن نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک ایسی عورت دکھا سکتی ہوں جو اسے دودھ پلائے گی اور یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دکھائیں، تو پھر بہن جاتی ہے اور اپنی والدہ کو لے جاتی ہے، ان کو دیں یہ دودھ پلائیں تو یہ دودھ پیے گا۔ جیسے ماں کے پاس اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کے پاس دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئیں گے، تو جیسے آئے ماں کا دودھ ملا، آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا، دو فائدے ہوئے، ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بیٹا مل گیا، دوسرا فرعون نے آپ کی اجرت مقرر کر دی کہ پورے علاقے میں کسی کا دودھ نہیں پیتا، آپ ایسا کریں دودھ پلائیں، روزانہ دودھ پلائیں اور ایک درہم یا ایک سکہ لے کے جائیں گا۔ اب بیٹے سے ملا کے دیا اور اجرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب مہیا فرما دیے کہ آپ کے گھر پہ خوشحال رہے گا۔ تو روزانہ ماں دودھ پلاتی اور پیسے بھی لے کے جاتی، اس طرح آپ کو دودھ پلایا جاتا رہا۔ یہ زمانہ گزر گیا، اس کے بعد کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ کے ہو گئے، تھوڑا بڑے ہو گئے، تو بچہ 10 سال ڈیڑھ کا بچہ گھومنے بھی لگتا ہے، کھیلنے بھی لگتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا، ایک دن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو لیا، کیونکہ رہے پلے بڑے ان کے پاس 30 سال تک فرعون کے گھر میں، اس نے اٹھایا کھیلنے لگا، تو کھیلتے کھیلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچ کے تھپڑ مارا۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اتنا بچہ میرے ساتھ کچھ کر رہا ہے، ضرور اس میں بھی کوئی راز کوئی اشارہ ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ جس سال میں میں نے بچے قتل کروانا اسی سال کا یہ بچہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہی وہ بچہ مجھے کوئی بادشاہی کو تباہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہیں، انہوں نے ناسمہ بچہ یہ کیا، اور اس ناسمہ نہیں، یہ سمجھدار ہے، یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں، ایک برتن میں اس کے سامنے ہیرے جواہرات لا کے رکھتے ہیں، ایک برتن میں اس کے سامنے انگارے رکھتے ہیں، اگر تو یہ ہیرے جواہرات میں ہاتھ بڑھاتے ہیں پھر کہا جائے کہ واقعی سمجھدار ہے، پھر آپ سزا بھی دیں، اگر بچہ ہاتھ بڑھاتا ہے انگاروں کی طرف تو پھر سمجھ جائیں کہ ناسمجھے اس نے جان بوجھ کے نہیں کہ غلطی بھی ہوا۔ لگ رکھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا جواہرات کی طرف، حضرت جبرائیل نے آپ کا ہاتھ کھینچ کے ادھر لے آیا، آپ نے وہ اٹھایا اور منہ پہ ڈال دیا، منہ جل گیا۔ آسیہ بڑی غصے ہوئی فرعون پر، دیکھا اب خوش ہو گیا، یہ بچے کا منہ جل گیا، اب یقین آ گیا۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جان تو بچ گئی، لیکن آپ کی زبان میں تھوڑی سی لکنت آ گئی، الفاظ کی ادائیگی میں آپ کو تھوڑا سا پریشانی ہو گئی۔ تو اس کے بعد حضرت آسیہ نے آپ کی پرورش کی، پرورش ہوتی رہی، آپ آ رہے لڑکپن آپ کی جوانی، یہاں تک کہ 30 سال تک کا عرصہ آپ وہاں رہے۔ 30 سال کے عرصے کے بعد پھر کیا ہوا، آپ جوان ہو گئے، تو ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کہیں سے جا رہے تھے تو دو بندے لڑ رہے تھے آپس میں، تو لڑنے میں یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا ایک آپ کے قبیلے کا تھا اور دوسرا جو ہے وہ فرعون کے قبیلے کا تھا۔ اگر لڑنے لگے نا تو آپ گئے چھڑانے کے لیے، جیسے چھڑانے کے لیے گئے تو اتفاق میں آپ کی کوہنی یا آپ کا ہاتھ اس بندے کو لگا
جو فرعون کی قوم کا تھا، ہاتھ لگا اور ایسا لگا کہ وہ بندہ اس سے مر گئے۔ جب وہ بندہ مرا تو مرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام بننا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو پکڑ کے ریت کے اندر دفن کر دیا۔ لیکن اس چیز کا کوئی گواہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس بندے کا قتل ہوا ہے۔ لوگوں نے بتا دیا آپ فلاں بندہ قتل ہو گیا ہے، لڑائی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کس نے مارا ہے۔ اب لوگ پریشان، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان تھے، لیکن کسی کو پتا نہیں تھا۔ اب لوگ تلاش کریں فرعون کے سپاہی، فرعون کے لوگ بھی کہاں ہے بندہ، کس نے مارا، اس سے پوچھا، کوئی دلیل، کوئی شاہد، کوئی گواہی نہیں ملا۔ دوسرا دن ہوا، پھر لڑائی ہوئی، وہ بندہ وہاں ہو گیا۔ پھر آپ جب گئے چھڑانے کے لیے، جہاں آپ گئے نا، جس بندے کے سامنے آپ نے بندے کو دوسرا مرا تھا چھڑانے، جب سختی کی تو اس بندے نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جس طرح آپ نے کل بندہ مارا، آج بھی بندہ مارے گی۔ جیسے بندے نے جملہ کہا تو فرعون کی قوم کے بندے نے سن لیا، بولا اچھا یہ ہے، اس نے بندہ مارا۔ تو وہ دوڑتا ہوا گیا فرعون کے پاس۔ جیسے فرعون کے پاس گیا، فرعون کو بتایا کہ آپ کے بندے کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے، آپ قاتل کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے فرعون کو پتا چلا، فرعون کا جاؤ اس کو لے آؤ۔ سپاہی لینے کے لیے آئے تو ایک بندہ آپ پہ ایمان لایا تھا، اس شخص آپ کے پاس حضور آپ یہاں سے نکلے۔ بولا کیوں؟ بولا کہ فرعون کے بندے آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کو پتا چلا ہے کہ جو کل جو بندہ مرا ہے وہ آپ کی وجہ سے مرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل پڑے۔ نکلنے کے بعد آپ علیہ السلام نے آ کے ایک جگہ پہنچے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ مدین کا علاقہ، قرآن کی آیت نمبر اس میں آتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام جب وہاں پہنچے نا، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ پانی بھر رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں بکریوں کو، اپنے ریوڑ ہیں، اور ریوڑ کی بکریوں کو وہ لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ تو جب پانی پلا رہے تھے تو اتنے میں آپ نے دیکھا کہ لوگ پلا رہے ہیں، اس میں سائیڈ پہ دو لیڈیز کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے پانی بھرنے کے لیے سائیڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ان کے پاس گئے، آپ نے کہا کہ تم لوگ کس لیے سائیڈ پہ کھڑی ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ سارے کھڑے ہیں، مرد ہیں، رش ہے، اس لیے ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سائیڈ میں رکھا ہوا ہے۔ جب یہ لوگ پانی بھر کے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم پھر اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا، ساتھ ایک دوسرا کنواں تھا، اس پہ پتھر رکھا ہوا تھا، آپ نے پتھر ہٹایا، اسے پانی نکالا، اور آپ نے ان دو عورتوں کے جانوروں کو آپ نے سیراب کیا۔ جیسے سیراب کیا، ظاہر پر ٹائم لگتا تھا، اور اب جب سیراب ہو کے جلدی آئے، گھر پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج جلدی آ گئی؟ انہوں نے کہا بجان ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، یہ وجہ ہے، تو ہم اس لیے جلدی آئیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑی بھوک تھی، آپ کو کافی دنوں سے آپ بھوکے بھی تھے، نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں، سفر سے دور سے چل کر آئے تھے، آئے پردے سے۔ تو پھر جیسے آپ وہاں پہنچے، اس نے کہا ایسا کرو، اس نے اچھا کام کیا ہے، ایک کام کرو۔ بولا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور اس بندے کو لے آؤ۔ تو وہ گئی، اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، اور بھوک پیاس کا عالم بھی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب دیکھا ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں، ہمارے جو ہے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آ جائیں آپ، ہم آپ کو جو ہے جو آپ نے عمل کی سخت نیکی کی ہے، ہم آپ کو اس کا صلہ دیں گے۔ فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ آگے وہ عورت یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی، اور پیچھے جو ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے چل پڑے وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے سارا قصہ بتایا کہ یہ معاملات میں اس طرح کے معاملات ہیں، بندہ میرے ہاتھ سے مرا ہے، میں ڈر کے وہاں سے یہاں آ گیا، میری جان کو خطرہ ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا کہ تم بیٹھو، پہلے کھانا کھاؤ، اور کھانا کھانے کے بعد فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم یہاں آ گئے، تم یہاں پر ابھی امن میں ہو، تمہیں کسی قسم کی ٹینشن اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں بیٹھے تو اس نے کہا بیٹی نے کہا ابا جان اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی، آپ ایسا کریں کہ اس کو اس کا صلہ دیں۔ اس نے کہا کہ جی تم نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، ہم تمہیں صلہ دینا چاہتے ہیں۔ بولا کیا؟ حضرت شعیب نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت شعیب نے فرمایا کہ آپ میرے بکریاں چرائیں گے، کام کریں گے، میرا بکریاں چرائیں گے، 8 سال چرائیں، 10 سال چرائیں، آپ بکریاں چرائیں گے، لیکن یہ ہے کہ 8 سال چرائیں تو آپ کی مرضی، 10 پوری کریں تو آپ کی مرضی۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ مفہوم ہے، آیت میں یہ باقاعدہ آیت کا ترجمہ ہی چل رہا ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے مدت ہے، تو ان میں سے جو مدت میں پوری کروں مجھے اختیار ہے، بات ہو گئی، میں آپ کا کام کروں گا، 8 سال یا 10 سال تک بکریاں چلاؤں گا، اس کے بعد آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا کام کیا، آپ کی جان بچ گئی۔ جان بچنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام شادی کر کے روانہ ہوئے۔ روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کو پہلا اشارہ ملا۔ آپ دیکھا کہ راستے میں جاتے سردی تھی، سخت سردی تھی، راستہ بھی ویران تھا، تو آپ کو دور سے درخت کے نیچے روشنی نظر آئی۔ آپ جب گئے دیکھا تو وہاں سرسبز درخت ہے، اس کے نیچے روشنی ہے۔ آپ حیران ہو گئے، اپنی زوجہ کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے کہ انی آنست نارا، کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، تو وہاں جا کے دیکھتا ہوں کوئی رہنمائی مل جائے گی یا مجھے آگ جلانے کو راستہ مل جائے گا۔ جب وہاں گئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی آئی، انی انا اللہ، سبحان اللہ، اے موسیٰ میں تیرا خدا ہوں۔ جب آپ کو آواز آئی نا تو آپ حیران ہو گئے، یہ کیسی آواز ہے، پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، آپ حیران ہو گئے۔ تو یہاں شیطان نے آپ پر وار کیا، بولا یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے آواز آ رہی ہے، وہ کسی اور نے آواز دی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آواز ایک سمت سے آتی تو میں سمجھ جاتا یہ مخلوق ہے، یہ کوئی انسان ہے، لیکن یہ آواز مجھے چاروں طرف سے ایک جیسی آ رہی ہے، تو میرا دل، میرا ایمان مانتا ہے کہ یہ میرا رب ہی ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ تو یہ آپ کے ابتدائی حالات تھے۔ انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں ہم نبوت کے بعد کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذوق کو سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی۔